وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہماری اس مجلس کا مقصد تو کچھ اور تھا، پر میں پنگا لے بیٹھا۔ اب میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں تو جان چھڑانا چاہتا ہوں، کمبل نہیں جان چھوڑتی میری۔ موضوع تو ہماری اس جمعہ کی مجلس کا اصلاحی موضوع ہوتا ہے، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے اور 10ویں محرم عظیم شہداء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور یہ سوچ کر کہ 1-2 ہفتے میں مضمون ختم ہو جائے گا، پھر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ آج اس کا 4تھا ہفتہ ہے اور مضمون ختم نہیں ہو پا رہا۔ میں نے چیدہ دوستوں سے پوچھا کہ اس مضمون کو یہیں چھوڑ کر کسی اور مضمون کی طرف واپس اپنے پرانے موضوع کی طرف چلے آؤں۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب، ہم بھی پہلی بار سن رہے ہیں، یہ مضمون آپ ختم کر دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سچی بات کو اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ما فی الضمیر کو صحیح انداز سے ادا کرنا نصیب فرمائے، آپ کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور اللہ سننے سمجھنے کے بعد عقیدہ کی باتیں ہوں تو عقیدہ بنانے، اور عمل کی باتیں ہوں تو اللہ عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 61 ہجری 22 رجب المرجب کو وصال ہوتا ہے، انتقال فرما جاتے ہیں۔ یہ خبر مدینہ طیبہ میں تقریباً 6-7 دن کے بعد پہنچتی ہے۔ یزید ولی عہد اور جانشین اپنے آپ کو سمجھ کر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی عمومی خبر پھیلانے سے پہلے، پہنچانے سے پہلے، ان 4-5 حضرات کو بلانا ہے اور میری بیعت پر ان کو راضی کرنا ہے، اور اگر راضی نہ ہوں تو زبردستی ان سے میری بیعت لینی ہے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔
ایک عبد الرحمن ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان 5 حضرات کو بلانا ہے، اور بلانے کے بعد آپ نے ان کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر بھی دینی ہے، اور ان کو میری بیعت پر راضی کرنا ہے، اور اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو زبردستی ان سے میری بیعت لینی ہے، اور اگر بیعت پہ راضی نہ ہو تو ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ کسی طرح میری بیعت پر راضی ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کا گورنر ولید ابن عتبہ بھیجتا ہے اپنے نمائندوں کو، کارندوں کو کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان چند آدمیوں کو جن کا نام میں نے اس سے پہلے لیا تھا ان کو بلا لاؤ۔ وہ تینوں حضرات تو اپنے گھر جا چکے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں تھے۔ عشاء کے بعد ان کا معمول تھا کہ لمبا ذکر کرتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اپنے معمولات اوراد وظائف کو پورا کرتے، اس کے بعد گھر جاتے۔ یہ دونوں مسجد میں مل گئے اپنے اپنے معمولات کو ادا کرتے ہوئے، تو ولید ابن عتبہ کا نمائندہ کارندہ ان کے پاس گیا اور کہا آپ کو گورنر صاحب یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے اور حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا خیر ہو، بہت دنوں سے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا ہو، اور ان کا انتقال ہو گیا ہوگا تو ان کے انتقال کی خبر ہم کو دیں گے اور ہم سے زبردستی بیعت لیں گے، شاید اس لیے بلا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں تو جاتا ہوں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو نہیں جاتا، زبردستی کریں گے اور میں مانوں گا نہیں تو خام مخواہ ایک لڑائی ہوگی، اور میں لڑائی کریٹ کرنا نہیں چاہتا۔ بستی مدینہ منورہ ہے، اور اس مدینہ منورہ کی بستی کا تقدس، اس کا احترام ہم سب مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے۔ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں گئے، تیسرے دن ساتھیوں سے کہا مجھے چلے جانے دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ مدینہ منورہ آئے ہیں، یہاں لوگ زیادہ رہنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور آپ تیسرے دن آپ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں میں جا رہا ہوں، جانے دو مجھے۔ لوگوں نے بہت مجبور کیا تو کہا کہ 3 دن ہو گئے میں نے نہ چھوٹا پیشاب کیا نہ بڑا پیشاب کیا، روکے رکھا، اس ڈر سے کہ کہیں پیشاب کے لیے بیٹھ گیا تو کہیں اس جگہ پہ نہ بیٹھوں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے قدم لگے ہوں، اور مجھے پتہ نہ ہو اور میں انجانے میں بے ادبی کر بیٹھوں، مجھے چلے جانے دو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہ کر ان کی گزرتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کبھی بھی انہوں نے حدود حرم میں، مدینہ منورہ کے جو حدود ہے
اس حدود حرم میں کبھی انہوں نے پیشاب نہیں کیا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اب اللہ والوں کی باتیں ہیں، سمجھنے والے جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ کو سمجھانا پڑتا ہے، دیر سے سمجھتے ہیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور میں نے جمعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی، میں نے کہا بتانا تو ہے، سمجھنے والے سمجھیں، نہ سمجھنے والے اٹھا کر پھینک دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھانا تو ضروری ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھانا ضروری ہے، سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھ جائے نہ سمجھیں، اللہ خیر، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اب میں نے جمعہ میں مثال دی اور اللہ نے اسی وقت ایک مثال ڈالی میرے ذہن میں کہ ایک بچے کو ماں 2 سال دودھ پلانے کے بعد اس ڈر سے کہ میرے بچے کو اب میں روٹی کھلاؤں گی تو میرا بیٹے کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، اس ڈر سے وہ اپنے بیٹے کو روٹی نہیں دیتی 2 سال کے بعد بھی، 2.5 سال کے بعد بھی، کہ ہاضمہ خراب نہ ہو جائے اور پیچس نہ لگ جائے۔ تو یہ بچہ 8-10 سال کا ہو جائے گا، دودھ ہی پیتا رہے گا، ماں بے وقوف کہلائے گی اور بچہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ماں کو دل پر جبر کرنا پڑے گا، 1 ہفتہ، 10 دن، 5 دن، 3 دن، بے شک پیچس لگ جائے، لیکن بچے کو روٹی پر لانا ضروری ہوتا ہے، ماں کو برداشت کرنا پڑے گا، تبھی جا کر بچہ قوت پکڑے گا، طاقت پکڑے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں ساری زندگی رہے ہوں اور مدینہ طیبہ کے حدود میں نہ چھوٹا پیشاب کیا ہو نہ بڑا پیشاب، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باہر بھی جانا نہیں چاہتے مدینہ منورہ سے، تو انہوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں بیٹھتے تھے چھوٹے بڑے پیشاب کے لیے، تو پیشاب چھوٹا یا بڑا گرتا تو تھا حدود حرم سے باہر، اور وجود حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وجود مدینہ طیبہ کے حرم میں رہتا تھا کہ موت آ جائے تو میں مدینہ طیبہ میں مروں، لیکن مدینہ طیبہ کے باہر میرا یہ غلاظتیں اور نجاستیں باہر گرے۔ کرنے والوں کو دماغ چاہیے، عقل چاہیے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ تو وہ مدینہ طیبہ میں کہ جہاں بعد میں آنے والے اتنا احترام کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام مدینہ منورہ کا احترام نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جاتا، میں جاؤں گا لڑ پڑوں گا، اور آپ کو پتہ ہے لڑائی ہو جائے گی اور خون قتل و غارت ہو جائے گا، اس لیے میں تو نہیں جاتا، میں کسی بہانے سے میں نکل جاتا ہوں یہاں سے، جانا نہ پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو جاتا ہوں، دیکھوں کیا کہتا ہے، اگر وہ مجھے بیعت پر مجبور کرے گا تو میں بیعت نہیں کروں گا، یہ بات پکی ہے۔ کہا تم چلو میں ہم آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو کیا کیا، گھر گئے، بچوں کو لیا، بیوی کو لیا، پھٹافٹ سامان جمع کیا اور رات تو رات مکہ مکرمہ چلے گئے، سفر مکہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنہ، جو مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ وہاں تو باپ کے قاتل کو بھی نہیں مارا جاتا، وہاں اپنے جان کے دشمن بھی سامنے آ جائیں تو مارنے کی اجازت نہیں، انسان تو انسان رہا، وہاں کسی جانور کو مارنے کی اجازت نہیں، نہ کبوتر کو مارنے کی، بھگانے کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں درختوں کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں، گھاس کو اٹھانے کی، اکھیڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ بہت بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، اب میں اس حدیث پاک کی طرف جاؤں گا تو پھر پورا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعدد شجرها،
کہ اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے کانٹے نہیں اکھاڑے جائیں گے، اس کی گھاس کو اکھاڑا پچھاڑا نہیں کیا جائے گا، اس کے جانوروں کو بھگایا نہیں جائے گا، انسان تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو کہا میں وہاں چلا جاتا ہوں، وہاں چلا جاؤں گا، اتنا تو ہوگا کہ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتا تو نہیں صحیح، لیکن وہ وہاں مجھ پر حملہ نہیں کر پائے گا، مجھے امن مل جائے گا، میں چلا جاتا ہوں۔ رات و رات سفر کیا اور چلے گئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، مدینہ منورہ کے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے بلایا ہے گورنر نے، میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں، تم لوگوں نے ہتھیار وغیرہ تو رکھنا ہے پر تم نے کہنا کچھ نہیں، آنا نہیں اندر، میں اندر جا رہا ہوں، میرے ساتھ اچھی طریقے سے بات کی ٹھیک ہے، اور اگر میرے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا تو پھر ظالم کو اس کے ظلم کا جواب تو دینا ہے، لہذا میں آواز دے دوں گا، تم لوگ اندر آ جانا۔ کچھ نوجوانوں کو لے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر ہاؤس کے ارد گرد کھڑا کر دیا، خود اندر گئے اور خود اندر جا کر گورنر مدینہ سے ملاقات کی، سلام علیکم ہوئی، سوال جواب ہوا، بیٹھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی اس نے خبر دی، انہوں نے سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعزیت کی، اور پھر ولید ابن عتبہ نے جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ولید ابن عتبہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یزید کا خط مجھے پہنچا ہے اور یزید نے کہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر، آپ میرے ہاتھ پر ان کے حق میں بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیعت تو کرنی ہے پر اس طرح بیعت چوری چھپے نہیں ہوتی، مجمع میں ہوتی ہے، آپ بڑا مجمع بلائیں، بڑا مجمع بلائیں اور سب کو بلائیں، مدینہ طیبہ والوں کو، اور ان کے سامنے یزید کی اس خواہش کا اظہار کریں، مدینہ منورہ والے جو فیصلہ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ میں بھی فیصلہ کروں گا، میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس نے ذرا زور زبردستی کرنا چاہا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس بات پر قائم ہے کہ نہ، تنہائی میں چوری چھپے میں کسی صورت میں بھی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، مجمع کو بلائے، بیعت چیز ایسی ہوتی ہے، خلافت کی بیعت لینی ہو تو مجمع میں لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی صورت یزید کی بیعت لینا نہیں چاہتے، ان کو سخت ناگوار تھا کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، اور یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنی، یہ ایک سوال ہے۔ زبردست سوال یہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ ابن زبیر نے اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا کہ ہم نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھنا ہے؟ اس مسئلے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، بہت افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ آپ اس سوال کا جواب اگر تاریخ سے لینے جائیں تو تاریخ میں تو اس سوال کے بڑے جواب ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود اہل سنت والجماعت میں جب واقعہ کربلا کو پیش کیا جاتا ہے تو مقررین اور خطباء اپنے اپنے من پسند کے جوابات اس سے ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد پھر عوام کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ عوام کنفیوزڈ ہے، اور صرف اس بات پر کہ فلاں عالم یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے،
صرف اس پر کنفیوز نہیں ہے، بلکہ یہ عالم اس عالم کو اور وہ عالم اس عالم کو کافر، مشرک، بے ایمان تو کہتا ہے، لیکن سب سے کم درجے کا اس کو فاسق اور فاجر ضرور کہتا ہے کہ جو اس کی بات نہیں مانتا۔ کہ کیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یزید، اس کی خباثت باطنیہ، اس کا فسق و فجور، اس کے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو گئے تھے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا۔ بہت بڑا گنہگار تھا۔ کتابوں میں اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ علمان الحفیظ زبان پر لاتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ مثلاً ایک بات بتاؤں، لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ نکاح پر راضی تھا، اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اب بھلا یہ بات جب مارکیٹ میں مشہور ہو جائے کہ ایک آدمی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور اپنی بہن کے ساتھ نکاح کو روا سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کا سربراہ بن جائے، تو بتائیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رعایا میں ہوں، پبلک میں ہوں، بھلا وہ شخص یزید کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھنے کے لیے اور یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے کبھی تیار ہو سکتا ہے؟ وہاں تو جان دے دے گا، لیکن ایسے فاسق و فاجر بلکہ کافر آدمی کے ہاتھ پر کسی صورت میں بھی بیعت کرنے کے لیے اور اس کو اپنا سربراہ اور اپنا خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کے مقابلے میں نکلے۔ ایک بات یہاں رک کر 2 منٹ کے لیے رک کر میں اپنی بات کو، آپ کے عقیدے کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رگوں میں خون کس کا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ کا خون ہے، اور علی المرتضیٰ کا خون کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ گردن کٹ جائے یہ تو منظور ہے، لیکن ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اس کے سامنے گردن جھکانا کسی صورت میں روا نہیں، جائز نہیں۔ تو جب حسین کا بیٹا یزید کے ہاتھ پر محض اس وجہ سے ہاتھ نہیں رکھتا کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، یا انفیکٹ بعضوں کے قول کے مطابق وہ کافر ہے، تو پھر یزید حضرت حسین کا ابا حضرت علی المرتضیٰ، اگر ابو بکر، عمر، عثمان کافر ہوتے، فاسق فاجر ہوتے، میرے پیاروں بتاؤ کہ کبھی علی المرتضیٰ ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ کبھی بھی نہ دیتے۔ جب بیٹا، اس میں باپ کا خون ہے اور وہ ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، تو جس کا خون ہے علی المرتضیٰ، وہ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، باوجود اس کے کہ وہ فاسق سمجھیں، فاجر سمجھیں، یا انفیکٹ کافر سمجھیں، اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ میں دے دے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ کس طرح گوارا؟ شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بات ثابت کر دی کہ ابو بکر، عمر، عثمان حق پر تھے۔ یہ ذہن میں رہے۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حق پر نہ ہوتے تو کبھی بھی حضرت علی المرتضیٰ ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے۔ علی المرتضیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ میں جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔
حضرت امیر المومنین کا ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سیدنا ابو بکر کو، سیدنا عمر کو، سیدنا عثمان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے، ورنہ بیٹا تو اتنا جوش دکھائے اور باپ جوش نہ دکھائے، اور باپ بھی وہ ہو جو شیر خدا کہلاتا ہو، اسد اللہ الغالب کہلاتا ہو، اور یہ لقب ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی ابن ابی طالب۔ باپ اسد اللہ ہو، فاتح خیبر ہو، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوں ماں سوائے چند غزوات کے، اور ان کے بارے میں کتابوں میں ان کے جرأت کے، ان کے بہادری کے ایسے ایسے قصے لکھے ہیں انہوں نے کہ آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں، اور پھر وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی مگر ڈر کے بیعت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے مگر ڈر کر بیعت کی، تقیہ کر کے بیعت کی۔ تو میں ایسے کے بارے میں کہتا ہوں، جب ایسی بات ہوتی ہے میرے سے اور میرے سے گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں پھر دوستو اس بات کو تسلیم کر لو، تمہارا علی کوئی اور ہے، ہمارا علی کوئی اور ہے، تمہارا علی کوئی اور ہے۔ جس علی کو تم ماننے والے ہو وہ علی کوئی اور ہے، اور جس علی کو ہم ماننے والے ہیں وہ علی کوئی اور ہے۔ جہاں تم حضرت علی المرتضیٰ کی اتنی جرأت و بہادری کی تعریف کرتے ہو، اور جب بیعت کی باری آئے تو کہتے ہو ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ کافر تھے اور حضرت علی ان سے ڈر کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو پھر حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان سے ڈر کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو پھر یہ بتاؤ کہ حضرت حسین نے یزید سے ڈر کر ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیوں اپنے خاندان کے 72 افراد کو ذبح کروا دیا؟ کیوں شہید کروا دیا؟ میں اپنی سمت درست رکھو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے جب ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اگر وہ ڈر کے بیعت کر لیے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ڈرے، اور کیوں انہوں نے اپنے گھر کے 72 افراد کو شہید کروا دیا، اور کیوں ان کو نہیں بچایا، ان کی جانوں کو نہیں بچایا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، بیعت لینی ہے تو کھلے میدان میں لو، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ بہت مجبور کیا۔ ولید ابن عتبہ آج گورنر ہے، اس سے پہلے مروان ابن الحکم مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ بھی وہاں تھا۔ حضرت حسین نے کہا تم سب لوگوں کو جمع کرو، میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی کرنا ہوا تو بیعت کر لوں گا، اور یہ کہہ کر جانے لگے تو مروان نے کہا مت جانے دو اسے، یہ چلا گیا تو بہت خطرناک ہوگا، پھر ہاتھ نہیں آئے گا، یا تو اسے بیعت پر مجبور کرو، اور اگر یہ بیعت پر مجبور نہیں ہوتا تو اسے قید کر لو، اور اس وقت تک اس کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ یہ بیعت یزید نہ کر لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس کے منہ پر لڑ پڑے مروان ابن الحکم سے، اور اسی لڑائی میں بات چیت بڑھ جانے کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہاؤس چھوڑ کر آ گئے۔ سمجھ لیا کہ مجھ سے زبردستی بیعت لیں گے، اور اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو مجھے میری زندگی کو تنگ کر دیں گے، مجھے قید میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری جان لے لیں۔ بہتری اسی میں ہے کہ جو رستہ عبداللہ ابن زبیر نے اختیار کیا وہی رستہ تم بھی اختیار کرو۔ گھر کے تمام افراد کو لے کر میں نے بتایا کہ رات کے وقت کیا کیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی قبر پر تشریف لے گئے، پھر اماں جان کی قبر پر تشریف لے گئے، پھر بھائی جان کی قبر پر تشریف لے گئے، پھر جنت البقیع میں جن جن لوگوں کی قبریں متعارف ہیں ان کے رشتہ دار تھے ان کی قبر پر تشریف لے گئے، بڑوں کی قبر پر تشریف لے جانے کے بعد سلام کیا، دعائیں کی،
اور پھر اجازت لے کر رات اور رات کے تنہائی میں اپنے گھر کے افراد کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کم از کم وہاں امن تو ملے گا۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے، جیسے میں نے بتایا، من دخلہ کان آمنا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا اس سے امن ہے۔ باپ کے قاتل کو بھی نہیں مارتے تھے، اور اسلام کا حکم بھی یہی تھا کہ ہم جائیں گے، وہاں رہیں گے، جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم ادھر رہیں گے مکہ مکرمہ میں۔ چنانچہ یہ تمام حضرات شعبان کی، کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے 26-27 رجب کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بما اہل خاندان کے 4 یا 5 شعبان المعظم کو 8-9 دن کے بعد مکہ مکرمہ خیریت سے پہنچ جاتے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں رہ کر عبادت کر رہے ہیں، خطرہ کوئی نہیں جان کا کہ یزید بیعت لینے کے لیے مجھے مجبور کرے گا، اور اگر مجھے اس قدر مجبور کرے گا کہ بھائی مجھے پکڑ کر قید میں ڈال سکتا ہے، یا ذبح کر سکتا ہے، یا قتل کر سکتا ہے، یا شہید کر سکتا ہے، تو کوئی خطرہ نہیں رہا، خطرہ ٹل گیا۔ بہت پرسکون انداز سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ میں اور حرم مکہ میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے۔ ادھر حال یہ ہوا کہ عراق والوں کو پتہ چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آ چکے ہیں، مدینہ منورہ چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ بات میں اپنی کتاب سے بھی، یعنی سنیوں کی کتاب سے اور شیعوں کی کتاب سے بھی آپ کو ان کی 10 کتابوں کا حوالہ دوں گا، سنیوں کی 10 کتابوں کا اور شیعوں کی 10 کتابوں کا حوالہ میرے ذمہ ہے، کہ شیعان علی نے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیپٹل تھا کوفہ، عراق، اور عراق والوں کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ بڑے تیز و ترار ہیں، بڑے شریر ہیں، ہر قسم کی شرارت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہولڈ بڑا اسٹرانگ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جرأت نہیں کر سکتے تھے شرارت کرنے کی 2-4 شرارتیں کی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکایا، کیا تیرے بھائی نے بیعت کی تھی نا، اب تو بیعت توڑ دے امیر معاویہ کی، اور ہم آپ کو امیر المومنین بناتے ہیں۔ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چلنے دی، نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا۔ اس لیے ان کی شرارتیں اندر اندر چلتی رہی، مگر چپکے انداز سے، دبے پاؤں سے زور نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ میرے انتقال کے بعد عراق والے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک مرتبہ برانگیختہ کریں گے، ابھاریں گے اور ان کے ساتھ شرارت کریں گے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ان حضرات کا مقام بتایا اور کہا دیکھو عراق والے تمہارے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیں گے، میرا وجدان کہتا ہے، میری چھٹی حس کہتی ہے، میرا سکس سینس کہتا ہے، وہ لائیں گے، ضرور شرارت کریں گے، اور تمہارا آمنا سامنا کرائیں گے، یزید تمہارا آمنا سامنا کرائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ کتابوں میں ہے۔ اگر تمہارا کبھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے اور تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب آ جاؤ، تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، غالب آ گئے تم،
تو بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بہت زیادہ قرابت داری ہے، نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بیٹے یزید ہماری بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت قرابت داری ہے، بہت رشتہ داری ہے، بہت رشتہ داری ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، آگے چل کر بتاؤں گا کہ کیا قرابت داریاں تھیں۔ کہا ظلم مت کرنا ان پر سختی نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چھٹی حص تھی کہ عراق والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لائیں گے یزید کے مقابلے میں، ایسے ہی ہوا، جو سوچا وہی ہوا۔ عراق والوں کو پتا چلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں، اور یزید اپنے ہاتھ پر بیعت کرانا چاہتا ہے ان حضرات کو، اور ان میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کر کے راتوں رات کی تنہائی میں چپ کر کے مکہ مکرمہ آ گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے خط لکھنا شروع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو لکھنے والے کون تھے؟ شیعان علی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی۔ انہوں نے خط لکھے کہ اے حسین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، نہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا کہ آپ بھی بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ آ جائیں، عراق آ جائیں۔ عراق کے تمام حضرات اور بالخصوص آپ کے والد صاحب کے شیعان یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ خطوط لکھے، ڈیلیگیشن اور وفود بھیجے مکہ مکرمہ میں۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ عراق سے مکہ مکرمہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے خطوط آتے ہیں، کہ عراق والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، یزید کو ہم اپنا سربراہ نہیں مانتے، آپ آ جائیں جلدی جلدی، ہم آپ کو اپنا سربراہ مانتے۔ خط لکھا، وفود بھیجے، خط لکھا، وفود بھیجے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عراق سے، کوفہ سے 12,000 خطوط آئے ہیں۔ کتنے خطوط؟ 12,000 خطوط۔ اب 12,000 خطوط جس نے لکھے ہوں اور لکھ رہے ہوں اس بات پر کہ ہم یزید جیسے ظالم جابر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور نواسے، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوائے اس بات کے اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ مکہ مکرمہ سے عراق جائیں۔ اگر انکار کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن، اور وہ لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور میں عراق نہیں گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا، اور اللہ پوچھیں گے، اور بلکہ وہی لوگ اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، ہم نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خطوط بھی لکھے اور وفود پر وفود بھی بھیجے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور خلیفہ بننے سے انکار کر دیا، اور ہماری بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اے اللہ ہم تو مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بیٹھے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو حسین کا ہے،
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں نہیں گیا اور ان کی دعوت پر میں نے لبیک نہیں کہا اور انہوں نے اس کو سربراہ تسلیم کر لیا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کے ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا، میں اپنا گریبان ان ہاتھوں سے کیسے بچا پاؤں گا؟ اندازہ لگا رہے 12,000 خطوط آتے ہیں اور وفود پہ وفود، ڈیلیگیشن اپن ڈیلیگیشن آتے ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو سربراہ بنانے کے لیے، آپ کو اپنا امیر المومنین بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ آ جائیں۔ یقین کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں، جس دور میں یزید خلیفہ بنتا ہے یا مسلمانوں کا سربراہ بنتا ہے یا مسلمانوں کا لیڈر بنتا ہے، اللہ کی قسم اس دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مسلمانوں میں کوئی شخصیت نہیں تھی کہ جس کو لیڈر بنایا جا سکے۔ سب سے بہترین شخصیت مسلمانوں کی اس دور میں رہبری کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے اور مسلمانوں کا سربراہ بننے کے لیے اور مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں تھی تھرو آؤٹ دا اسلامک کنٹری۔ 66 یعنی 6.6 ملین اسکوائر مائل پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا، اور اس میں ایک بھی فرد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نہیں تھا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ میں مسلمانوں کا سربراہ بنوں۔ یہ جو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ شہزادوں کی جنگ تھی، ایک طرف یزید بھی خلیفہ بننا چاہتا تھا اور ایک طرف حسین بھی بننا چاہتے تھے، وہ بھی شہزادہ یہ بھی شہزادہ، اور یہ شہزادوں کی جنگ تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس سے بڑی بکواس اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بکواس کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صرف یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، سربراہ بننے کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ وہ تو مکہ مکرمہ میں آ کر اپنی جان کو بچاتے ہوئے، اپنے اولادوں کی جان کو بچاتے ہوئے، دیگر رفقاء اور شہداء کی جانوں کو بچاتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ یہ تو کوفہ والوں نے خط لکھا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے یہ خطوط میرے لیے حجت نہ بن جائے کہ بھئی وہ تمہیں بنانا چاہتے تھے، تم بنے کیوں نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ ہم کو تو یزید پسند ہی نہیں تھا ایک منٹ کے لیے بھی، اور اس کے مقابلے میں ہم نے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سربراہ ماننا تھا، ہم نے ان کو خطوط لکھے آئے نہیں، اللہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے، پکڑیے تو ان کو پکڑیے، یہ کیوں نہیں تیار ہوئے۔ اتنے خطوط آئے، 12,000 خطوط، اور اتنے ڈیلیگیشن آئے مکہ مکرمہ میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے اپنی گردن کیسے چھڑاؤں گا اگر میں وہاں نہیں جاتا تو۔ سمجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری، خلافت دینے کے لیے نہیں گئے، نہ ان کو خلافت کا شوق تھا، نہ شہزادوں کی جنگ تھی، بلکہ یہ حجت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تو 12,000 خطوط آئے ہیں اور کوفہ والے سب تیار ہیں، وہ لکھ رہے ہیں on behalf of all کوفہ all عراق۔ اگر میں عراق نہیں گیا اور یہ میں نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کہا تیاری پکڑو، ہم عراق جاتے ہیں، ہمیں یزید تو ویسے بھی نہیں پسند ہے، کچھ اس کی برائیاں اور کچھ اس کی خباثتیں ہم پر ظاہر ہوئی ایک قول کے مطابق،
اور دوسرے قول کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اس لیے بھی نہیں قبول کرنا چاہتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا یہ موروثی سیاست ہو جائے گی، اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ یا تو اس طرح کرو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خلیفہ بنے ہیں، یا جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضی خلیفہ بنے، اس طرح خلیفہ بنو۔ اب یہ کیا ہوا؟ باپ چلے گیا تو باپ کی جگہ پر بیٹا بیٹھ گیا۔ یہ اسلام میں موروثی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ باپ چلا جائے تو بیٹا، اور بیٹا چلا جائے تو اس کا بیٹا، اس کا بیٹا چلا جائے تو اس کا بیٹا۔ یہاں تو وہی سربراہ بنے گا، یا اس طریقے پر بنا اور جس طرح ابو بکر بنے، یا عمر بنے، یا پھر عثمان اور علی بنے۔ مسلمان جس کو تسلیم کرے، مسلمانوں کی اکثریت جس کو تسلیم کرے، میں آپ کو اس طرح نہیں قبول کرتا۔ یا آپ دنیا کے دیگر بادشاہوں کی طرح بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور حسین اس کے لیے تیار نہیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو جاؤں گا مکہ مکرمہ سے عراق جاتا ہوں، ان لوگوں سے بیعت لیتا ہوں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط آئے ہیں، وفود آئے ہیں، چپ کے مل رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں عراق لے جانے کے لیے، کوفہ لے جانے کے لیے۔ حدیث شریف میں اور اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے صحابہ کرام کا نام آتا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور قریبی صحابہ اور بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حسین سنا ہے آپ جانے کا پروگرام بنا رہے، خدا کی قسم مت جائیے، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم آپ کے پیر پڑتے ہیں، آپ مت جائیے۔ بہت دھوکے باز ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے آپ کے ابا کے ساتھ کیا کیا؟ عراق والوں نے آپ کے ابا کو بلایا، اور ابا کو بلانے کے بعد خواہ ابا کو مروا دیا۔ آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پگڑیاں حضرت حسن کی کھینچی گئی، منہ پر تھوک آ گیا، تماچا مارا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذل المسلمین، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے کے لقب سے ان کو انہی لوگوں نے خطاب کیا، یہ خطاب کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بڑے بھائی کو۔ اب یہ آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے نہ جائیے، بڑے دھوکہ باز ہیں۔ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیے، ذرا تاریخ پر نظر رکھیے کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، کس طرح دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا، اب آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے وہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی تاریخ تو بتا رہی ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، پر یہ 12,000 خطوط اور یہ وفود، ان چند ہفتوں میں اتنے وفود آئے اور 12,000 خطوط آئے، مجھے یہ بتاؤ کل قیامت کے دن اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ ہم تو حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حسین نہیں آیا، اور مجھ سے کہیں گے تو اپنی جان کے ڈر سے نہیں گیا، مار ڈالیں گے یا دھوکہ کریں گے، صرف ایک وہم تھا کہ کریں گے۔ بے شک تاریخ بتاتی ہے کہ تمہارے ابا کے ساتھ کیا، پر کیا یہ ضروری ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کریں گے؟ صرف اس وہم پر میں نہ جاؤں، مجھے بتاؤ میں کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ مجھے ان 12,000 خطوط کا جواب دو، مجھے ان وفود کا جواب دو، میں کیا کروں؟ یہ چیزیں مجھے مجبور کر رہی ہے جانے پر، ورنہ میرے سے کوئی بھلا ہوا تو نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کو کس طرح انہوں نے بلا کر دھوکہ دیا، میرے بڑے بھائی کے ساتھ کس طرح انہوں نے دغا بازی اور فریبی اور مکاری کی، کیا میں اتنا پاگل ہوں جتنا تم سمجھتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا، میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن
یہ مجبور ہوں، یہ 12,000 خطوط کہیں قیامت کے دن میرے گلے کا پھندا نہ بن جائے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینے میں معذوری اور تکلیف پیش آ جائے اور میرا منہ بند ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں سیٹسفائیڈ کر دو، پھر میں نہیں جاتا۔ صرف یہ بات کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا میرے ابا کے ساتھ اور میرے بھائی کے ساتھ تو میں نہ جاؤں، یہ ناممکن ہے، میں جا کر رہوں گا، اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہت منتیں کی، بڑے ترلے کیے، پگڑیاں اتار کر رکھ دی، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ۔ کون آ رہے ہیں؟ محمد ابن علی الحنفیہ، حضرت حسین کے بھائی ہیں، ایک دوسری اماں سے ہے، اور بہت متقی پرہیزگار، بڑے محدث، بہت بڑا ان کا رتبہ، وہ آ کے کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کے کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں ان دنوں جمع تھے، سب نے کہا مت جانا، مت جانا، مت جانا، دھوکہ باز ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے۔ صبح آ کر سمجھا گئے، دل نہ بھرا، پھر سمجھانے کے لیے آئے، کہ پھر جا کے کہتا ہوں مت جانا، ہرگز مت جانا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، مجھے یہ سیٹسفائیڈ کر دو، اگر انہوں نے کل قیامت کے دن حجت بنایا ان خطوط کو تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہت لمبی چوڑی گفت و شنید کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چلو میں ابھی نہیں جاتا، میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت حسین کے ابا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سیدنا علی، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور سیدنا علی المرتضی کے 3 اور بھائی ہیں، ایک جعفر ہے، ایک عقیل ہے، اور ایک طالب ہے، اور اسی طالب کی وجہ سے ان کے ابا کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ طالب مسلمان نہیں ہوئے، یہ تو اسی طرح فوت ہو گئے اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے۔ حضرت جعفر مسلمان ہوئے اور حضرت عقیل بعد میں چل کر مسلمان ہوئے۔ حضرت علی کے 3 بھائی مسلمان ہوئے ہیں، سب سے بڑے بھائی طالب مسلمان نہیں۔ تو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں عقیل، اور ان کا بیٹا ہے مسلم، وہ بھی ساتھ تھا۔ کہا میں مسلم ابن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہاں جا کر معلوم کرے، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، پتہ کرے کہ واقعتاً وہ مجھے بلا رہے ہیں اور میرے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہے، یا پھر وہ میرے ساتھ دھوکہ کریں گے، یا مجھے پھنسانا چاہتے ہیں، یا مجھے پھنسائیں گے۔ تمہارے اس کہنے کے مطابق میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہوں اور اپنے چچازاد بھائی عقیل کے بیٹے مسلم کو بھیجتا ہوں کہ مسلم جائے گا اور جا کر وہاں پتہ کرے گا، اور پتہ کرنے کے بعد ہم کو آ کر بتائے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو میں چلا جاؤں گا، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو میں بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ مسلم ابن عقیل کو واپس بلا لوں گا کہ اب آپ بھی وہاں نہ رہے، آپ بھی آ جائیں۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کو؟ سب نے کہا منظور ہے، بھیجیں ان کو۔ جب مسلم ابن عقیل کو بھیجنے لگے تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، دیکھا بابا جا رہے ہیں سفر پہ، تو دونوں بیٹے کہنے لگے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نہیں باپا رہنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بابا تو آج کل کی اصطلاح میں کہیں کہ بھئی انویسٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں، معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا واقعتاً کوفہ والے حضرت حسین کے ساتھ ہیں، کیا واقعتاً ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا دھوکہ دے کر بلانا چاہتے ہیں، کیا ہے ان کا پروگرام۔ بابا تو اس لیے جا رہے ہیں، جائیں گے اور آ جائیں گے۔
اور اگر بابا نے وہاں رہنے کا انتظام کر لیا اور پروگرام بنا لیا تو بیٹو یہ آپ کے چچا ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دیگر بچے، ان کے ساتھ تم بھی آ جانا۔ یا اللہ، حق یہ ہے کہ جو بات مقدر میں ہوتی ہے نا وہ ہو کر رہتی ہے۔ بچے رونے لگ گئے، نہیں جی بابا ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور آپ کے ساتھ جانا ہے، اور آپ ہی کے ساتھ جانا ہے، ہم تو پیچھے نہیں رہیں گے، آپ جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، رہنا ہوا تو وہاں رہ لیں گے۔ جب بچوں کی یہ ضد دیکھی تو حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ کوئی بات نہیں، ان بچوں کو میں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ کون سا میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوں، اور کون سا جنگ کے لیے جا رہا ہوں، کون سا جہاد کے لیے جا رہا ہوں، صرف یہی ہے کہ سفر کا تھوڑا بہت مشقت ہے، ان کو برداشت کرنا پڑے گا، وہاں چلا جاؤں گا، وہاں رہ لوں گا، وہاں تو میں انویسٹیگیشن کے لیے جا رہا ہوں، معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لڑنے تھوڑی جا رہا ہوں۔ جب تک میں وہاں ہوں بچے میرے ساتھ رہیں گے، اطمینان کے ساتھ رہیں گے، آپ لوگ آ جائیں گے تو یہ مل جائیں گے، ورنہ جب میں آپ سے آ کر ملوں گا بچے میرے ساتھ آ جائیں گے۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ، اپنا ڈیپیوٹی بنا کر عراق بھیجا کہ عراق جاؤ اور جا کر معلوم کرو اور دیکھو کہ کیا وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے واقعی دل سے تیار ہے یا صرف میرے ساتھ دغا بازی کریں گے، فریبی کریں گے، مکاری کریں گے، کیوں مجھے بلا رہے ہیں، جاؤ تم۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 بچوں کو لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور عراق پہنچ گئے۔ راستے میں ان کے ساتھ کیا پیش آیا مجھے وہ بتانا مقصد نہیں ہے، نہیں تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ جب وہ عراق پہنچے تو عراق میں اس زمانے میں ملک شام کی طرف سے پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اب یزید آ گیا، تو یزید کی طرف سے عراق کے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی تھے اور بہت نیک صحابی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات حسنین کریمین سے اتنا ہی پیار تھا، بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، جتنا اہل بیت کے دوسرے خاندان کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ پیار کرتے تھے، انہیں پیار، احترام، عقیدت، محبت حضرات اہل بیت سے اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ تھی، اور خاندان اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ظاہر ہے کہ مسلم ابن عقیل بھی اسی خاندان کے۔ چنانچہ جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے تو جس کے یہاں ٹھہرے اس آدمی کا نام تھا مختار۔ یہ مختار کے بارے میں آگے چل کر بات کروں گا، شاید آج کی مجلس میں بات نہ ہو، عشاء 10 بجے ہے، میں سمجھا 10:15 ہے۔ مختار کے یہاں ٹھہرے، لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بن کے مسلم ابن عقیل آئے ہیں۔ بس کیا تھا، دھڑا دھڑ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے مختار کے گھر میں، اور یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ چند دنوں within a few days 2 یا 3 دن کے اندر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے اور عراقیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ 18,000 آدمی، 18,000 آدمی بیعت ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں، اور ان کا نمائندہ سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق پہنچے ہیں، اور عراق پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
لیے بیعت لے رہے ہیں اور چند دنوں میں 18,000 آدمیوں نے بیعت کر دی، اور دن بدن یہ تعداد بڑھتی جا رہی، دن بدن یہ تعداد بڑھتی جا رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اور انتظار کر رہے ہیں کہ مسلم ابن عقیل وہاں جا کر کیا رپورٹ بھیجتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط لکھا، اور خط لکھ کر ایک گھڑ سوار کو بلایا اور کہا فٹافٹ راستے میں ٹھہرنا نہیں، گھوڑے کو بس دوڑاتا رہنا ہے اور جلدی پہنچ جانا ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا خط دے دینا۔ اس خط کا مضمون بڑا لمبا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ اے حسین، یہاں حالات بہت بہتر ہیں آپ کے حق میں، اور لوگ واقعی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے حکم کے آگے سر جھکانا اپنے لیے فخر سمجھیں گے، اور آپ کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، لہذا اے حسین آنے میں تاخیر نہ کیجیے، میرا خط ملے، خط ملتے ہی آپ نے آ جانا ہے۔ والسلام۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تاریخ کو ملتا ہے وہ تاریخ ہے 7 ذی الحجہ۔ اور جو حضرات حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 8ویں ذی الحجہ کو سارے حاجی مکہ مکرمہ والے احرام پہن کر مینا کو جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو، اور یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 8ویں ذی الحجہ کو صبح مسجد حرام میں پڑھنی ہے اور ظہر مینا میں جا کے پڑھنی ہے۔ تو 8ویں ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے حاجی مکہ مکرمہ کے یہ تو جا رہے ہیں مینا کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد اور جو کچھ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان تمام افراد کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں کوفہ کی طرف، عراق کی طرف۔ اس میں ایک زبردست اشارہ ہے، اللہ کرے آپ سمجھ گئے ہوں۔ حاجی حضرات حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ، حج کے کتنے دن ہوتے ہیں ٹوٹل؟ کتنے دن ہوتے ہیں؟ ہاتھ تو دیکھ لو کم از کم، حج کے ٹوٹل کتنے دن ہوتے ہیں؟ 5 دن ہوتے ہیں۔ اتنے صوفی تو نہ بنو گردن جھکا کر نیچے دیکھتے رہو، حج کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 5 دن ہوتے ہیں، اور 5 دن کے بعد حج ختم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5 دن تاخیر کرتے اور حج کر لیتے تو کوئی حرج تھا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جہاں اتنے دن ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو، وفات کو رجب میں ہوئی ہے، 22 رجب کو، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، 4 مہینے یہ ہو گئے ہیں، اور اوپر سے 15 دن 16 دن مزید ہو گئے، 4.5 مہینے ہو گئے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے۔ اگر مزید صرف 5 دن ٹھہر جاتے اور آخری حج کر لیتے اور چلے جاتے تو کوئی حرج تو نہ تھا، کوئی نقصان تو نہ تھا، لیکن حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 دن کا ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے حج تو کر لیے تھے، بڑے حج کیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آئے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کل کتنے حج کیے، اور کس طرح کیے، اور کتنے پیدل کیے۔ لیکن یہ آج 8 ذی الحجہ ہے، سارے احرام باندھ کر مینا کو جا رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکل تو رہے ہیں پر مینا کی طرف نہیں، عراق کی طرف نکل رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام دیا امت مسلمہ کو، کاش امت مسلمہ وہ پیغام سمجھ جائے۔
کاش امت کو پتہ چل جائے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج نہ کر کے یا مینا کی طرف نہ جا کر عراق کی طرف جانے میں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آدھا پیغام تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں، اور آدھا پیغام گھر جا کے سوچئے، اور یہ پورا ہفتہ آپ کو سوچنے کا موقع ہے کہ سوچئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5 دن عمرہ حج کے لیے نہ جا کر، احرام نہ باندھ کر، عراق کی طرف جا کر امت مسلمہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ بس میں ایک چھوٹا سا شعر پڑھتا ہوں، اس کے قریب قریب مفہوم ہے، اس کا سمجھ جائیے گا، اور اگر نہیں سمجھے تو اگلے ہفتے میں سمجھا دوں گا۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اس ساری چیزوں کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں، نہ جب تک کٹ مروں، خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا ہے، نہیں میرا ایمان کامل ہو سکتا۔ اس کے قریب قریب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حج نہ ادا کر کے عراق کی طرف جا کر امت مسلمہ کو ایک زبردست پیغام دے رہے ہیں۔ اور اس پیغام کا خلاصہ سمجھ لیجئے، نماز چلتی رہے، حج چلتا رہے، روزہ چلتا رہے، زکوٰۃ چلتی رہے، سب کچھ ہوتا رہے، اس میں تو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اور درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، وقت ہو گیا، 2 منٹ اوپر ہو گئے، میں اس پیغام کو اگلے ہفتے دوں گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو اسلام پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ ادھر نماز پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ آپ سروس اسٹیشن پہ نماز پڑھیں، نہیں روکتا ہے، بلکہ آپ کو سروس اسٹیشن پہ مسجد بنا کے دی ہے، پریئر ہال، پریئر روم۔ تقریباً یہاں سے لنڈن جائیں تو آپ کو 5 بڑے بڑے اسٹیشن ملتے ہیں جس میں پریئر روم ہے اور وضو کی فیسلٹیز ہے، وضو کی فیسلٹی، باقاعدہ وضو خانے بنے ہوئے، وضو خانے۔ اس پریئر ہال میں آپ کے لیے مصلے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے قرآن رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک پڑھیں، مصلی ہے، نماز پڑھیں۔ استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے، وضو بھی کریں، استنجا بھی کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ بڑی بڑی مسجدیں میناروں والی بنانے کی بھی اجازت ہے آپ کو اس ملک میں۔ کسی مسجد کے 2 مینارے، کسی مسجد کے 3 مینارے، کسی مسجد کے 4 مینارے، اور بڑے بڑے مینارے، اور 2 گنبد اور 3 گنبد، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ رمضان کے روزہ رکھنے سے کوئی نہیں روکتا، حج پہ جانے سے کوئی نہیں روکتا، قرآن شریف کی تلاوت سے کوئی نہیں روکتا، داڑھی رکھنے سے کوئی نہیں روکتا، پگڑی پہننے سے کوئی نہیں روکتا، جبہ پہن کر چلنے سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو تبلیغ کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ کریں جو مرضی ہے کریں، لیکن جب ایک بات آتی ہے نا، ایک بات، پھر وہاں ایک کراس لائن ہے، ایک ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن سے آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس سب کچھ کریں مگر آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں زیادہ تفصیل سے نہیں کہوں گا، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ ریڈ لائن کون سی ہے وہ سوچ لیں آپ۔ اس ریڈ لائن سے آگے آپ نہیں گزر سکتے، بس اس سے پہلے جو مرضی ہے کرو۔ اپنے بچوں کے لیے اسلامک اسکول قائم کرو، اسلامک مدرسے قائم کرو،
ان کو قرآن شریف کی تعلیم دو، جو مرضی ہے کرو، سب کچھ منظور ہے، مگر یہ ساری چیزیں اس ریڈ لائن سے اس طرف ہے، اس طرف نہیں جا سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ریڈ لائن جو انہوں نے ڈالی ہے نا، یہ ریڈ لائن منظور نہیں ہے، میں نے اس ریڈ لائن کو مٹانا ہے۔ نماز پڑھنے والے پڑھتے رہیں، روزہ رکھنے والے رکھتے رہیں، حج کرنے والے کرتے رہیں، لیکن جو یہ یزید نے جو ریڈ لائن لگائی ہے نا، اس ریڈ لائن کو مٹا کر میں نے یہ سب چیزیں اس وقت اچھی لگتی ہے جبکہ اس کے سامنے ریڈ لائن نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر زندگی رہی تو بعد میں کئی حج کر لیں گے، بعد میں کئی عمرہ کر لیں گے، اور اگر یہ ایک مرتبہ یہ ریڈ لائن پکی ہو گئی نا تو پھر امت مسلمہ کی آزادی خطرے میں پڑ جائے گی، پھر نماز بھی خطرے میں، پھر روزہ بھی خطرے میں، پھر سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج میں نے اس ریڈ لائن کو مٹانا ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحجہ کو، جبکہ سب لوگ مینا جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہی ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہے۔ اللہ کی عجیب شان، یہاں سے حضرت حسین کو خط ملتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی طرف روانہ ہے، اور وہاں عراق میں حالات پلٹ گئے۔ اسی دن پلٹے ہیں۔ میں شارٹ بتاتا ہوں کیا ہوا، اگر یہ زندگی رہی تو تفصیل بتاؤں گا، پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ اسی دن جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، اسی دن حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے عراق میں۔ گورنر ہاؤس کے اوپر چھت پر لے جا کر، جو بہت بڑی بلڈنگ تھی، گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جا کر وہاں سے حضرت مسلم ابن عقیل کو دھکا دے کر گرایا جاتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل پہلے زخموں سے چور ہیں اور اوپر سے زمین پر آتے ہیں تو ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ اتنے تھوڑے دنوں میں ایسا آخر ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا۔ اس واقعے کو سننے کے لیے آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو اگلے، میں تو جی چاہتا تھا آج ہی ختم کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں میں بھی بات بیٹھنی ہے، تو لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ چلا ہوں، اور امید ہے کہ حضرت حسین تو چل پڑے ہیں نا میدان کربلا کی طرف۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اپنی گفتگو کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ جس راہ پر چل کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، اور جس کو مقصد بنا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقصد حسین کو جان کر اسے بھی ہماری اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ بس شہر میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد حسین کو اور شہادت حسین کے اصل مقصد کو نگاہوں میں رکھ کر زندگی گزارنا اور آخری وقت تک اسی مقصد کو سامنے رکھ کر زندہ رہنا ہمارے مقدر میں فرمائے، اور اگر اس مقصد میں کوئی کمی، کوتاہی اور کمزوری آتی ہو تو پھر اللہ راہ حسین پر چل کر ہمیں بھی راہ شہادت اللہ حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین۔